آپ یہ سن لیجئے جو شمیم صاحب نے مدعا اٹھایا تھا کہ آج کل سب سے زیادہ توہین اگر کسی مذہب کی ہو رہی ہے تو وہ مذہب اسلام کی ہو رہی ہے۔ 57 یا 56 مملکتیں آج اسلامی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلام کو عروج ملتا، مسلمان کو عروج ملتا، لیکن مسلمان ہمیشہ آج جو پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی کارٹون بنائے جا رہے ہیں، کبھی مجسمے بنائے جا رہے ہیں، کبھی جو ہے قرآن جلایا جا رہا ہے، کبھی قرآن کی توہین ہو رہی ہے۔ اس کی اصل وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑا مین پوائنٹ ہے اگر آپ اسے غور فرمائیں، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اسے لکھ بھی لیں اور وہ واٹس اپ بھی کریں کل صبح کو، جو بھی آپ کے دوست یہودی عیسائی ہندو بھائی ہیں۔ دیکھیں سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کسی بھی مذہب کو اس کے ماننے والوں سے آپ نہ سمجھیے، یہ بہت بڑی بات ہے اگر آپ سمجھ لیں۔ کسی بھی مذہب کو آپ اس مذہب کے ماننے والوں سے نہ سمجھیے۔ اس مذہب کی ہسٹری اگر آپ کو پڑھنا ہے تو اس کی کتابیں پڑھیے، اور ان کتابوں کو پڑھیے کہ جن کتابوں پہ وہ مذہب ٹکا ہوا ہے۔ دیکھیے ہماری دنیا میں جتنے بھی یہ لوگ ہیں، ہم ہندو مذہب کو اگر سمجھنا چاہیں اور ہم 3-4 ہندوؤں سے سمجھنا چاہیں تو کیا پتا ہمیں پہلے ہی مرحلے میں ڈکیت مل جائے، چور مل جائے، غاصب مل جائے، شرابی مل جائے، تو ہم کیا مطلب جھوٹا آدمی مل جائے، مکار مل جائے، غدار مل جائے، تو ایسے 10-15 ہمیں پہلے ہی مل گئے تو ہم کیا کہیں گے ہندو مذہب میں غداری جائز ہے، دھوکے بازی جائز ہے، کسی کو لوٹنا اور مارنا جائز ہے۔ اسی طرح مسٹیک ہو رہی ہے ان ہندو بھائیوں سے، یہودیوں سے اور عیسائیوں سے۔ وہ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں کچھ مسلمانوں کے ذریعے سے، لہذا ان کی ملاقات فرض کرو ان مسلمانوں سے ہو گئی جنہیں نبی نے مسلمان نہیں بنایا، بنی امیہ نے مسلمان بنایا۔ سوچئے اب آپ کی ملاقات ان مسلمانوں سے ہو گئی کہ جن کو مسلمان بنایا ابو سفیان نے، بنی امیہ نے۔ یہ بات آپ لکھ لیجئے ہسٹری میں کہ اسلام ایک نہیں ہے۔ اسلام جو دنیا میں ہے آج وہ 2 طریقے کے ہیں، ایک نبی کا پیش کیا اسلام ہے، ایک ابو سفیان کا پیش کیا ہوا اسلام ہے۔ اگر اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو تو جتنا جتنا قرآن پڑھتے چلے جاؤ گے اسلام سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ مگر ان سے غلطی کہ مسلمانوں سے اسلام سمجھنا چاہتے ہیں۔ او بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ ابو سفیان کا جو اسلام ہے اس میں خالی اسلام کا ٹائٹل آپ کو ملے گا، باقی دنیا کی ہر غداری ہر مکاری اسی مذہب میں آپ کو ملے گی، سمجھ رہے؟ اچھا اسی لیے وہ مسلمان زیادہ بھی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے علی کے دین میں حسد سے بچو، غیبت سے بچو، سمجھ لے لوٹ مار سے بچو، چوری سے بچو، غصب سے بچو، کسی کا مال لوٹنے سے بچو، شراب سے بچو، جھوٹ سے بچو۔ ابو سفیان کے اسلام میں کیا ہے؟ سب کچھ کرو اور مسلمان رہو۔ تو اب یہ بتائیے مجمع کس طرف زیادہ جائے گا؟ مون بنے تو 2 کی 4 پڑھا دو اور پھر بھی مسلمان رہو، اور مون بنے تو جمعے کی بدھ میں پڑھا دو اور پھر بھی مسلمان رہو، شراب پیو پھر بھی مسلمان رہو، غداری کرو پھر بھی مسلمان رہو، امانت میں خیانت کرو پھر بھی مسلمان رہو۔ اسی طرح اس کو الٹ دیجئے، سمجھ رہے؟ وقف کی زمین پہ قبضہ کرو پھر بھی عزادار رہو، زمین لوٹ لو پھر بھی عزادار رہو، جائیداد پہ قبضہ کر لو پھر بھی عزادار رہو۔ تو بھائی یہ اسلام جو ہے یہ علی والا اسلام نہیں ہے، یہ ابو سفیان والا اسلام ہے۔ ابو سفیان کے اسلام سے آپ دین کو نہ سمجھیے، اس لیے کہ وہ الگ ہے اور یہ الگ ہے۔ ہاں اگر سمجھنا ہے تو جس کی آج ولادت کی تاریخ ہے
اس سے سمجھیے نا کہ اسلام کیا ہے. بس میں ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں اور تقریر ختم ہے. مجھے آپ یہ بتائیے، اگر آپ کے 10 لاکھ میرے اوپر ہوں، ویسے ہے نہیں آپ کا میرے اوپر، ہاں کبھی آپ بلا وجہ صبح کو پہنچ جائیں میرے پاس، مثلا 10 لاکھ روپے آپ کے میرے اوپر ہوں، ایمانداری سے بتائیے، اصول بتا رہا ہوں، تو مجھے آپ مارنے کی کوشش کریں گے یا پہلے اپنا پیسہ لینے کی کوشش کریں گے بعد میں مارنے کی کوشش کریں گے؟ سوچ کے بولیے، ہاں ہے یا نہیں ہے؟ پہلے اپنا پیسہ نکل آئے بعد میں ہم آپ کو قتل کریں گے. تو مکے میں تمام کے تمام کفار امانتیں ابو سفیان کے پاس نہیں رکھتے تھے، ساری امانتیں لا کے رسول کے پاس رکھتے تھے اور رسول اللہ کو مارنا بھی چاہتے تھے. خدا کی قسم یہ ہسٹری ہے، پوری محفل کا نچوڑ ہے. اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جو شورا ایک استاد الشورا بیٹھے وہ اشعار کہیں ان مفہوم کو لے کے تاکہ دین صحیح صحیح پہنچے اشعار کی شکل میں. تو اب آپ ایمانداری سے بتائیے، ابو سفیان کے پاس امانتیں نہیں رکھتے تھے، ابو جہل کے پاس امانتیں نہیں رکھتے تھے، ابو لہب کے پاس امانتیں نہیں رکھتے تھے. امانت رکھتے تھے اسی رسول کے پاس جس کی جان کے پیاسے تھے، اور جو شب ہجرت مارنے کے لیے آئے، قتل کرنے کے لیے آئے، تو کوئی تو بولتا کہ بھائی پہلے پیسہ لے لو، امانت واپس لے لو، پھر قتل کریں گے. یہ میرا میسیج حیدر ٹی وی کے ذریعے اور دوسرے جتنے بھی چینل ہیں اس کی کلپ بنا کے پوری دنیا میں آپ وائرل کریے کہ حقیقی اسلام کو پہچاننا ہے تو ایسے پہچانیے کہ وہ کفار جو جان کے دشمن تھے نبی کی، انہوں نے جب نبی کا گھر گھیر لیا اور بستر کے آس پاس تلواریں لے کے آ گئے تو انہوں نے امانت کا سوال پہلے نہیں کیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ قتل بھی ہو جائے گا تو امانت مرنے والی نہیں ہے. اتنا اعتبار کسی کو ہو کسی پہ تو بتائیے، خدا کی قسم بتائیے اتنا اعتبار ہے کسی کو کہ قتل کرنا چاہتے ہیں، گھر گھیر لیا ہے نبی کا. اور ادھر نبی کے پاس بھی دیکھیں کتنی تعویلیں تھیں، جتنی ہم شعرا کے پاس تعویلیں ہوتی ہیں، مولویوں کے پاس ہوتی ہیں، انجمنوں کے پاس ہوتی ہیں، بڑی تعویلیں. تعویل سے تو ہر آدمی جیت جاتا ہے نا بھائی. تو تعویل ہمارے پاس بھی ہے، شعرا کے پاس بھی ہے، علماء کے پاس بھی. ان نبی کے پاس کتنی بہترین تعویل تھی. چونکہ نبی حالات ابھی اچھے نہیں ہیں، دوسرے شہر میں جا رہے ہیں، مدینے میں اللہ کا حکم ہو گیا ہے اقتصاد کو مضبوط کرنے کے لیے. نبی اگر انہیں اقتصادی چوٹ پہلے ہی دے دیتے تو ان میں ہمت ہی نہ ہوتی بدر لڑنے کی، ان میں ہمت ہی نہ ہوتی احد لڑنے کی، نہ ان پہ اسلحہ ہوتا. جب ان کا پیسہ ہی نبی سارے لے کے چلے جاتے تو ان میں جنگ کرنے کی طاقت کہاں سے آتی. اور جب اسلام کو قوت ہو جاتی تو پھر وہ پیسہ واپس کر دیتے. مگر نبی نے ہیلے پہ کام نہیں کیا، تعویل سے کام نہیں کیا. اپنے سب سے قیمتی بھائی علی ابن ابی طالب کو اپنے بستر پہ لٹایا. علی کو بستر پہ نہیں لٹایا ہے بلکہ دنیا کو سبق دیا ہے کہ دامن رسالت سے خیانت کے داغ صحابیت نہیں دھوتی، امامت دھوتی ہے. ادھر گئے چھوڑ کے چلیے اس بتائیے کتنی قیمت ہوگی ان کی جو رسول کے پاس تھا. ہمیں 10 کروڑ ہوگا. علی قیمتی ہے یا 10 کروڑ؟ 50 کروڑ قیمتی ہے یا علی؟ چلیے یہ تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں جو علی کو نہیں مانتے، ورنہ ہم دنیا کا مقابلہ علی سے کیا کریں. اس لیے کہ علی کے سامنے دنیا کی حیثیت ایک مطلقہ عورت کی ہے. بہرحال جس سمجھ گئے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں. ہم جس عورت کو طلاق دے دی ہو علی نے، اس عورت کا نام دنیا ہے. تو اب دنیا کا کیا مقابلہ میرے مولا علی سے. لیکن رسول اللہ نے
علی جیسے بھائی کو بستر پہ لٹا کر پوری دنیا کو بتا دیا کہ مجھے علی کی قربانی برداشت ہے مگر دامن رسالت پر خیانت کا داغ برداشت نہیں ہے. اور ادھر وہ گئے اور ادھر ابو سفیان نے پروپیگنڈا کر دیا پورا. میرے پاس نہیں رکھی امانت کمبختو ملعونو، جتنی گالیاں دے سکتا تھا انہیں دی. اب وہ بھی بیچارے چپ کھڑے ہیں. ایک بولا کہ نہیں ہمیں تو اب بھی اعتبار ہے، وہ لے کے تو نہیں گئے ہوں گے. اور اب بھی بول رہا ہے، اور دیکھیں ہم اب بھی بول رہا ہے. ابھی سارے کفار گردن جھکائے کھڑے تھے. ابو سفیان تقریر کر رہا تھا، سارا پیسہ لے گیا، اقتصادی چوٹ پہنچا گیا، تمہیں اقتصادی طور پہ کمزور کرے گا. اور کفار کہہ رہے تھے آپس میں نہیں ایسا نہیں ہے، وہ دھوکہ نہیں کرے گا، وہ غداری نہیں کرے گا، اس لیے کہ غداری ابو سفیان کے اسلام میں ہے، رسول کے اسلام میں غداری نہیں ہے. تو دو اسلام ہے بھائی. جب تک مسلمان اپنی کتابوں سے ان روایات کو نہیں نکالیں گے کہ جن روایات سے توہین رسالت ہوتی ہے، تب تک دنیا اسی طریقے سے رسول کی توہین. پہلے اپنی کتابیں پاک کریے، یا پھر نظریہ ہمارے جیسا رکھیے کہ اگر رسول کو پہچاننا ہے تو یا تو ان کی پاکیزہ آل سے پہچانیے یا قرآن سے پہچانیے. ادھر وہ بول رہا تھا، ادھر علی کہنے لگے، بس آخری جملہ تقریر کا، ادھر علی جا کے کہنے لگے یہ ہے سیرت النبی، یہ ہے سیرت النبی کا. علی جا کے کہنے لگے اب بھائی جس کی کوئی امانت رسول کے پاس ہو وہ آ کے مجھ سے لے لے. پورا مجمع نے سر اٹھا کے ابو سفیان سے کہا ہم نے نہیں کہا تھا کیا کہ رسول امانتیں لے کر نہیں جا سکتے؟ اما اس لیے کسی اور کو نہیں لٹایا، ورنہ ایک لسٹ بنا کے دینی پڑتی کہ کتنا کس کا ہے. وہاں ٹائم اتنا تھا نہیں، لہذا ایسے کو لٹا کے گئے جس کے اندر بھی علم وہی تھا جو رسول کا تھا. سمجھ رہے آپ؟ لہذا وہ گئے اور اب انہوں نے ایک رومال بچھا دیا اور رومال پہ وہ خزانہ ڈال دیا اور یہ نہیں پوچھا تمہارا کتنا ہے. انہوں نے کہا جس کا جتنا ہو اٹھا کے لے جائے، مگر یہ شرط ہے اتنا ہی اٹھانا جتنا ہے. اب علامہ مجلسی نے لکھا، یہ ہو سکتا ہے آپ نے بات ہی نہ سنی ہو، یہ علامہ مجلسی نے لکھا کہ چونکہ بھائی کافر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دھوکے باز ہے، نہیں، ان میں بڑے بڑے ایماندار ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ تو ایسے تھے جتنا تھا اتنا اٹھا کے لے گئے. ایک آدمی ہماری ٹیم کا تھا، ہماری پارٹی کا، کیونکہ ہم تو تبرک ڈبل لے لیں مجلسوں میں، چاہے ہمیں پتا ہے کہ ان دو تین کو نہیں ملے گا اگر میں سارا اٹھا کے لے گیا، لیکن میں اپنی کیس بھر لوں گا پہلے. کسی کو ملے تو یہ بتائیے جہاں وہ نہ چھوڑا جا رہا ہو تو ہیرے جواہرات چھوڑے گا، امانتیں چھوڑے گا، درہم و دینار ہے. وہ آیا ایک، اس کی نیت خراب ہوئی، اب اس نے اتنا اٹھایا جتنا اس کا نہیں تھا، فوراً ہاتھ رومال سے چپک گیا، رومال سے چپک گیا. علی نے کہا اتنا اٹھاؤ جتنا ہے. اب اتنا اٹھایا تو ہاتھ اٹھ گیا، دوبارہ ہاتھ بڑھایا پھر زمین سے چپک گیا. اب میں نے اشارہ دے دیا، محفل کا عجیب و غریب نکتہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت امام کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو کوئی آدمی خیانت نہیں کر سکتا. میں تو سمجھ رہا تھا آپ اس نکتے کو سمجھ جائیں گے. اسلام میں جب امامت کی حکومت ہو تو کوئی بھی آدمی خیانت نہیں کر سکتا. علی نے شب ہجرت رومال بچھا کے بتا دیا کہ جب ہمارا باروا آئے گا تو اس کے دور میں بھی امانت میں خیانت ہونے والی. تو اگر اسلام سمجھنا ہے تو علی
والا اسلام لو، زہرا والا اسلام لو، آل محمد والا اسلام لو، بنی امیہ والا اسلام نہ لو، ابو سفیان والا اسلام نہ لو۔ اگر سمجھنا ہے تو علی سے سمجھو اسلام کیا ہے۔ پروردگار اس محفل کے صدقے میں، اس ذکر کے صدقے میں، رسول اعظم کے صدقے میں، اس جشن صادقین کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے ہم و غم کو دور فرما۔ پروردگار اس کمیٹی کو شاہ مردہ کی ان کے تمام مقاصد میں کامیابی و کامرانی عنایت فرما۔ پروردگار جو اس وقت کے دشمن ہیں یا ناجائز قبضہ کرنا چاہتے ہیں ان کو نیست و نابود فرما، اس لیے کہ یہ میرے مولا کا حق ہے، یہ ہماری بی بی کا حق ہے۔ پروردگار ان کو قوت عنایت فرما اور انہی طرح دینی جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے، یہ ہفتہ وحدت المسلمین ہے اور جشن صادقین ہے۔ پروردگار جتنے بھی شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، داعش کو نیست و نابود فرما، مزارات مقدسہ کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اور اب زیادہ امتحان نہ لے۔ اس سال ہم نے جو محفل کی وہ غیر معصوموں کی صدارت میں کی، لیکن جب آئندہ سال یہی دن آئے تو وقت کا امام ہو، اسی کی صدارت ہو، اسی کی نظامت ہو، اسی کی خطابت ہو، وہ اپنے ججداد کے فضائل پڑھ رہا ہو اور ہم اس کی زبان سے نبی کے فضائل سن رہے ہو۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما۔